واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وقال تعالى في موضع آخر إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. بزرگوں اور دوستو، سلسلہ چل رہا ہے سورہ حج کی آیتوں کا، اور اس سلسلے میں سورہ حج سے متعلق مضامین، حج کے فضائل و برکات، حج میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنے گھر کا ارادہ کرنے والوں، اپنے گھر کا قصد کرنے والوں پر رحم فرماتے ہوئے انہیں توحید کا پیکر اور اتباع رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مظہر بنا دیتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی۔ سورہ حج کی شروعات اللہ رب العالمین نے قیامت کے سنگین حادثوں سے، قیامت کے المیوں سے، قیامت کی مشکلات سے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے سلسلے میں جو دلائل خود انسانیت کے اندر اور اس آفاق کے اندر، آسمان و زمین اور اس کائنات کے اندر جو دلائل ہیں، ان کو رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک گروہ تو ایک طرفہ ہو کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے کہ جب اسے کوئی خیر پہنچتا ہے، اس گروہ کو جب کوئی خیر لاحق ہوتا ہے تو اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور جیسے ہی کسی شر، کسی مشکل، کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے اس کا، تو وہ بھول جاتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ رب العالمین کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو ہر حال میں، یہاں تک کہ پریشانیوں اور مصائب کے حال میں صبر کرتے ہوئے یاد رکھتے ہیں، اور خوشحالیوں کی حالت میں شکر گزاری کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یاد رکھتے ہیں۔
ہر حال میں اس کی عبادت گزاری میں مشغول رہتے ہیں، اس کی بندگی کو بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا اور دونوں کا جو نتیجہ سامنے آنا ہے اللہ رب العالمین نے انہیں بھی بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی بیان فرمایا کہ اللہ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سجدوں کا محتاج ہے تو وہ بہت غلط فہمی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اس کائنات کی ہر مخلوق سجدہ کرتی ہے اور اللہ رب العالمین نے باضابطہ ان مخلوقات کو گنایا بھی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کی صفات کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کی توحید کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بڑا سخت عذاب اور بڑا دردناک عذاب جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار کیا اس کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو کے انعام کا اعلان فرمایا ہے، اور اب باری ہے مسجد حرام کے سلسلے میں اللہ رب العالمین پوری انسانیت کے لیے اور خصوصی طور پر اس کے گھر کا جو لوگ قصد و ارادہ کرتے ہیں دور دراز کے علاقوں سے، ان کے لیے یہ عام اعلان فرما رہا ہے، اور خصوصی طور پر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو مکہ اور مکہ کے اس حرم کو چھوڑ کر دور دراز علاقے میں جو تقریباً 500 میل کے دوری پر اس وقت واقع تھا مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے، ان کے لیے ان کا کیا حق بنتا ہے اس خانہ کعبہ اور مسجد حرام پر، اور دنیا والوں کا کیا حق بنتا ہے مسجد حرام پر، اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور جو لوگ مسجد حرام سے روکنے کی کوشش کریں گے کسی کو، یا مسجد حرام میں کسی بھی قسم کا ظلم و زور اور کسی بھی قسم کا الحاد، کسی بھی قسم کا فسق و فجور کرنے کی کوشش کریں گے، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سزا تیار کی ہے اس کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام الذی جعلناہ للناس، یہ وہ گھر ہے، مسجد حرام وہ عبادت گاہ ہے، وہ مسجد ہے، وہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، وہ عبادت کرنے کی جگہ ہے، وہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بنایا ہے۔ سارے انسانوں کے کا پورے طور پر مکمل طور پر اس عبادت گاہ پر حق بنتا ہے۔ ہر وہ انسان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو اس گھر کا حقدار بنا لے، اس کا حق اس پر بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا، اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بھی فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا وہ گھر جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، پوری انسانیت کو روشنی دکھلانے کے لیے، پوری انسانیت کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے، پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین کا راستہ دکھلانے کے لیے، پوری انسانیت کو جو ہدایت کی دعوت دینے کے لیے، پوری انسانیت کو اللہ رب العالمین سے جوڑنے اور اللہ رب العالمین سے لو لگانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو عبادت گاہ بنوائی ہے اپنے کسی مقرب بندے سے، وہ عبادت گاہ مکہ میں ہے۔ ان اول بیت، پہلا وہ گھر جسے بنایا گیا ہے انسانیت کے لیے، وضع للناس للذی ببکہ، جو مکہ میں ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں اور جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے جہان والوں کے لیے ہدایت بھی رکھی ہے، مبارکن وہدی للعالمین، اللہ رب العالمین نے بیان۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عبادت گاہ، ویسے تو مسجدیں یہ عام ہوتی ہے اللہ کے بندوں کے لیے، ساری مسجدیں، اس کائنات میں جو مسجد بھی اللہ کے نام پر بنائی گئی ہے، یہ بڑا دردناک انداز ہے ہمارے ہاں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس مسجد کا دروازہ بند ہے، یا ہم فلاں لوگوں کے لیے اس مسجد کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کو اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر ہیں، اور اللہ کے گھر اللہ کے سارے ان بندوں کے لیے کھلے ہوئے ہونے چاہیے جو اللہ کا نام لینا چاہتے ہیں، وہاں پہنچ کر اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہنچ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہنچ کر اللہ کے سامنے قیام، رکوع اور سجدے کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہنچ کر اللہ رب العالمین نے ساری مسجدوں کے لیے یہی حق بتایا ہے۔ اللہ کی شریعت نے، اللہ کے نبی نے یہی حق بتایا، لیکن یہاں خصوصی طور پر جو سارے عالم کا،
ساری انسانیت کا مرکز بننے والی عبادت گاہ تھی، اللہ رب العالمین نے اس کے سلسلے میں گفتگو فرمائی، اس لیے کہ اس عبادت گاہ سے متعلق وہاں کے رہنے والوں کو جو اس وقت تک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے تھے، ان کے اندر غلط فہمی ہو گئی تھی کہ یہ ہمارے لیے ہے، اس کے ہم اللہ کے چونکہ اولیاء ہیں اور اللہ کے ولیوں کے لیے یہ عبادت گاہ بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كانوا اولیاء ان اولیاءہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون، کہا کہ وما كان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مکہ کے یہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت گاہ ان کی ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے اولیاء ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیکن یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہے، اولیاء تو اللہ کے وہ ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس کا۔ اور ان کی نماز ہوتی تھی مسجد حرام اور بیت اللہ شریف کے پاس، ان کی نماز، مکہ والوں کی نماز کیا ہوتی تھی؟ شور ہنگامے اور سیٹیاں بجانا، آوازیں کسنا، یہی ان کی عبادت کا طریقہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے ان پر رد کیا، ان کا انکار کیا اور کہا کہ نہیں، یہ تمہارے لیے لائق و زیبا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں اور اللہ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے بھی روکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری میں جب مکہ سے آپ مدینہ، آپ کو گئے ہوئے 6 سال گزر گئے، تو آپ کو اس عبادت گاہ کی یاد آنے لگی۔ آپ نے عمرہ کی غرض سے باضابطہ سفر کیا، لیکن آپ کو روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا۔ آپ نے لاکھ یقین دلانے کی کوشش کی کہ دیکھو، میرا ارادہ مکہ پہنچ کر تم سے جنگ لڑنے کا نہیں ہے، میرا ارادہ مکے میں خون ریزی کا نہیں ہے، میرا ارادہ مکے میں لڑائی کا نہیں ہے، بلکہ میرا صرف اور صرف ارادہ اللہ رب العالمین کے اس گھر کا طواف اور عمرے کا ارادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی مکہ والوں نے آپ کو روکا، آپ کے صحابہ کرام کو روکا، اور اپنے منمانی انداز میں انہوں نے باضابطہ ایگریمنٹ کیا۔ اس طرح کی چیزیں جب آئیں تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں نازل فرمائی کہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک طرف تو ان کا حال یہ تھا کہ اگر کسی صحابی سے یا صحابہ کرام کے کسی گروہ سے یہ حرام مہینوں میں جو قابل احترام مہینے اللہ رب العالمین نے 4 بنائے ہیں سال میں، ان مہینوں میں سے کسی مہینے میں اگر ان سے کسی ناگہانی طور پر کوئی قتل کا واقعہ پیش آ جاتا ہے یا اس مہینے کے احترام کے برعکس کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے، تو یہ آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام، شہر حرام کے بارے میں، ان 4 مہینوں کے تقدس کے بارے میں، ان 4 مہینوں کے احترام کے بارے میں پوچھتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے محترم بنایا۔ وہ 4 مہینے آپ کو معلوم ہے کہ وہ کون کون سے ہیں۔ ایک تو مہینہ ہے رجب جو بالکل اکیلا الگ ہے، اور باقی 3 مہینے لگاتار ہیں جو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ تین یہ اور ایک رجب، 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے قابل احترام بنائے ہیں، جن میں مکہ کے کفار بھی اور زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ ان مہینوں میں ہر قسم کی لڑائیوں سے باز آ جاتے تھے۔ اس مہینے میں کسی کو ستانا اور کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک گروہ کہیں سے گزر رہا تھا یا اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا جو اس مہینے کے احترام کے خلاف تھا، چنانچہ وہ آئے پوچھنے نبی سے کہ یہ اس مہینے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس میں قتال کے سلسلے میں، اس مہینے میں لڑائی کے سلسلے میں آپ سے پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل قتال فیہ کبیر، اس مہینے میں قتال کرنا تو بڑی چیز ہے، بڑا گناہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قل قتال فیہ وصد عن سبیل اللہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ سنیے، اس کے بجائے یہ حرام مہینوں میں قتال کرنا تو بڑا گناہ ہے ہی، لیکن اللہ کے گھر سے روکنا، اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے گھر سے لوگوں کو نکال دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے کہیں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو واضح کر دیا۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا سورہ حج میں، ان الذین کفروا
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے سے جو روکتے ہیں. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں. الذی جعلناہ للناس، جس مسجد حرام کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے بنایا. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ہم نے جس مسجد حرام کو ساری انسانیت کے لیے بنایا ہے اس سے یہ لوگ روکتے ہیں. اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا کہ سواء العاکف فیہ والباد، چاہے وہ مکہ میں رہنے والے لوگ ہوں، چاہے مکے کے علاوہ دور دراز سے سفر کر کے آنے والے لوگ ہوں، سب کے لیے اس عبادت گاہ کا برابر حق ہے، پورا حق ہے. اس عبادت گاہ میں آ کر جو کوئی بھی عبادت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ظلم کا ارادہ نہیں، کسی پر حملہ کرنے کا ارادہ نہیں، کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں، قتل اور خونریزی کا ارادہ نہیں، بم بلاسٹ کا ارادہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے قیام، اللہ رب العالمین کے سامنے رکوع، اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل، اللہ رب العالمین کی تحمید و تمجید، اور اللہ رب العالمین کی بڑائی اور کبریائی، اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ رب العالمین کی بڑائی کا کلمہ، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے ارادے سے اگر کوئی اس مسجد میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان ارادہ کرتا ہے تو اس کو روکنے کا کسی کو حق نہیں ہے. سواء العاکف فیہ والباد، سواء العاکف فیہ والباد، یہاں رہنے والے بھی اس مسجد کے لیے برابر ہیں اور جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی برابر ہیں. سواء العاکف فیہ والباد ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم، اور اگر کوئی اللہ کے اس گھر میں ارادہ کرتا ہے ظلم کا، اللہ کے اس گھر میں کوئی الحاد کا ارادہ کرتا ہے. الحاد کہتے ہیں اللہ کی توحید پر ڈاکہ ڈالنے کو، اللہ کی وحدانیت کو پامال کرنے کو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے کو. اللہ تعالیٰ نے اپنا حق جو اپنے بندوں پر بنایا ہے، واجب کیا ہے، اس حق کو جھٹلا دینے کو، اللہ کی شریعت کو نظر انداز کر دینے کو. اللہ نے اس انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک انسان کی شکل میں رسول جو بھیجا ہے، جو قابل احترام رسول ہے، جو لائق صد احترام رسول ہیں، اس رسول کی گواہی، اس رسول کی رسالت پر ایمان، اس رسول کی رسالت پر کا کلمہ پڑھنے کے بجائے اس کو نظر انداز کر دے، یہ الحاد ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ. اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو لے کر، ان ناموں کو ذکر کرتے ہوئے، ان ناموں کو بیان کرتے ہوئے، ان ناموں پر ایمان و یقین رکھتے ہوئے تم اللہ سے دعا کرو. اللہ تعالیٰ ایسی دعاؤں کو سنتا ہے جو اس کے نام کے وسیلے سے کی جائے، اس کے نام کے وسیلے سے کی جائے کہ اللہ تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہماری اس مشکل کو ختم کر دے، تو ہی نوازنے والا ہے، تو ہمیں نواز دے. ہم جسے چاہیں مشکل کشا بنا لیں، غریب نواز بنا لیں، حاجت روا بنا لیں اور اس کے وسیلے سے دعا کرنے لگ جائیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں کیا. اللہ رب العالمین نے یہ باضابطہ کہا ہے اپنے بندوں کو کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، کہ اللہ کے بڑے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ دعا میں نے بار بار آپ کو سنائی ہے اسی منبر سے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اے قیوم ہمیشہ قائم رہنے والی اور دنیا کو جب تک چاہے قائم رکھنے والی ذات، تیری رحمت کے وسیلے سے میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہ یہ سارے نام اور یہ ساری صفات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان سارے صفات پر ایمان و یقین کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم دعا کرتے تھے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. تو جسے چاہے دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا،
اور تو جس سے روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ دعائیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری دعائیں اس بات کی گواہ ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو، اللہ رب العالمین کے اسماء کو، اللہ رب العالمین کی صفات کو، اللہ رب العالمین کی ساری خوبیوں کو کوئی انسان، کوئی اس کا عاجز بندہ، کوئی اس کا محتاج بندہ، کوئی اس کا نادار بندہ، کوئی اس کا مریض بندہ اگر اللہ رب العالمین کے ان ناموں کو یہ وسیلہ بنا کر شفایابی مانگے، اپنی حاجت کی دعا کرے، اپنی مشکل کشائی کی دعا کرے، اپنی حاجت روائی کی دعا کرے، اپنی ضرورتوں کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھے تو اللہ رب العالمین قبول کرے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اس کے برعکس جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہاتھ نہیں ہے، یہاں ہاتھ کے معنی کچھ اور ہے۔ اللہ رب العالمین کے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پاؤں ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پاؤں نہیں ہے، وہاں کچھ اور مراد ہے۔ یا اسی طرح سے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، سنتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے اسی سرزمین پر پیدا ہوئے جنہوں نے ان ساری چیزوں کا انکار کیا اور کہا کہ نہیں، اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ دیکھتا ہے تو آنکھ لازم آئے گا، اللہ کا جسم لازم آئے گا، اس لیے ہم جسم نہیں مانتے۔ تو اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کے پاس ہاتھ ہے تو اللہ کا جسم لازم آئے گا، ہم اللہ کے لیے جسم نہیں ثابت کر سکتے۔ ہم اگر یہ کہیں گے کہ اللہ کے پاس خیر ہے تو اللہ کے لیے جسم لازم آئے گا، ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس قسم کے لوگ بھی پیدا ہوئے، اس قسم کے لوگ بھی آئے جو اللہ کے لیے جو الفاظ قرآن پاک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں وارد ہے صفات کے سلسلے میں ان کا معنی غلط کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الحاد سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے پیچھے تم مت پڑو، ان کے چکر میں مت پڑو، وہ تو اللہ تعالیٰ خود نپٹ لے گا۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ الحاد اسی کا نام ہے کہ اللہ کی ذات کو، اللہ کے حقوق کو نہ پہچانا جائے، اللہ کے حقوق کو دوسرے کے حقوق سے ملا دیا جائے، یا اللہ کے حقوق دوسروں کو دے دیے جائیں، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو حقوق کو نہ پہچانا جائے، محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے جو حقوق ہیں وہ دوسروں کو دے دیے جائیں، اس قسم کی چیزوں کو الحاد کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی آیت کریمہ میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو اس مسجد میں، جو اس مسجد حرام میں الحاد کا ارادہ رکھتا ہے، الحاد کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور نام کی بڑائی اور کبریائی کی سوچ رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات وہاں کرنے کے لیے آتا ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی اور مقصد سے آتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، الحاد کا ارادہ رکھے، بظلم، ظلم کے ساتھ، زور کے ساتھ اور ناانصافی کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کی اجازت نہیں دی ہے ان کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے تو اس حرم کی سرزمین کو اس قدر قابل احترام بنایا کہ وہاں لڑائی جھگڑا تک جائز نہیں قرار دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے بنائی گئی اس عبادت گاہ کو ڈھانے کے لیے یمن کا ایک سرفراز، یہ یمن کا ایک ظالم قسم کا جو اللہ کے حق کو نہیں پہچانتا تھا، اللہ نے اس گھر کو کس قدر قابل احترام بنا دیا ہے اس احترام کو نہیں جانتا تھا۔ ایسا ظالم جب ارادہ کرتا ہے اللہ کے اس گھر کو ڈھانے کا، اللہ کے اس گھر کے ڈھانے کے ارادے سے جب وہاں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ جانتے ہیں۔ قرآن کی یہ سورت اس بات پر گواہ ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے کبھی سوچا، کیا تم نے کبھی دیکھا، کبھی بصیرت کی آنکھوں سے تم نے کبھی یہ سوچا، عقل کی آنکھوں سے دیکھنے کی یہ تم نے ہمت کی، تمہارے اندر جرأت پیدا ہوئی کہ تم اس بات پر غور کر لو۔ اگر انسانیت غور کرتی، قرآن پڑھنے والے غور کرتے، قرآن کو سمجھنے والے غور کرتے، جن کی زبان قرآن کی زبان ہے وہ اس پر غور کرتے، تو آج کی تاریخ میں بھی یمن سے مکہ پر حملہ نہیں ہوتا، خانہ کعبہ پر حملہ نہیں کیا جاتا،
یا کوئی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کرتا، لیکن لوگوں نے نہیں سمجھا اللہ کی صورت کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، اسی قسم کے الحاد اور ظلم کو روا جاننے والوں کے لیے اللہ کے گھر میں، اللہ کے قابل احترام گھر میں، اللہ کے قابل احترام گھر کے احترام کو چھیننے والوں کے لیے، اللہ کے اس مقدس گھر کے تقدس کو چھیننے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ اعلان کیا کہ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ، جو الحاد کا ارادہ کرے گا اس کا بھی وہی حال ہوگا جو ہاتھی والوں کا ہوا تھا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ تمہارے رب نے کیسا کیا بہوار سلوک اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا انہوں نے جو سازش رکھی تھی، جو مکر کیا تھا انہوں نے، جو مکاری کی تھی انہوں نے، جو پلاننگ کی تھی انہوں نے ناپاک قسم کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ نہیں کر دیا، ان کی مکاریوں کو اور ان کی اس سازش کو ناکام نہیں کر دیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تعالیٰ نے ان پر چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں، بہت بڑی چڑیاں نہیں تھیں۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، آج کی طرح سے آج کی تاریخ میں جو بڑے بڑے میزائل بنائے گئے وہ میزائل نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں۔ اللہ رب العالمین جب کام لینا چاہتا ہے تو اپنی چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے کام لے لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو میزائل کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین کو فوج کی لشکر کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی تعداد لشکر کی ہو جائے اللہ رب العالمین کے پاس اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کا جھنڈ بھیجا اللہ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو اپنے چونچوں سے ان پر چھوٹی چھوٹی کنکریاں گرا رہی تھیں، بڑے پتھر نہیں گرائے گئے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، ظاہر ہے کہ چھوٹی چڑیاں کتنا بڑا پتھر اٹھائے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی پتھروں سے، انہی کنکریوں سے انہیں اس طرح سے بنا دیا جو ساری انسانیت کے لیے عبرت ہے، ساری انسانیت کو سبق سکھلانے والا ہے، ساری انسانیت کے لیے سبق سکھلانے والا واقعہ ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو انہیں بنا دیا کھائی ہوئی بھوس کی طرح سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بھوسا جو اپنے ہاں ہوتا ہے، جانور اس کو چبا دیتا ہے اور چبانے کے بعد جو اس کے منہ سے باہر آ جاتا ہے، ان بھوسوں کی طرح سے انہیں بنا دیا۔ بڑے بڑے ہاتھی وہیں میدان میں پڑ گئے اور گر گئے، اور انسانوں کا کیا پتہ چلا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ انسان کہاں گئے۔ اللہ رب العالمین نے ان چھوٹی مخلوقات سے کام لے لیا۔ اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ خبردار رہو، اس گھر میں، اس گھر کا تقدس اس قدر ہے، اس گھر کا احترام اس قدر ہے، یہ اس قدر محترم اور مقدس جگہ ہے کہ یہاں جو الحاد اور ظلم کا ارادہ کرے گا نذقہ من عذاب علیم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اسے دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، اسے دردناک عذاب سے دوچار کریں گے، نذقہ من عذاب علیم۔ ومن اظلم، اس لیے کہ اللہ کا یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں سے بڑا ظالم اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں سے زیادہ بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تو مسجد حرام جسے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے بنایا ہے، اس سے اگر کوئی روکتا ہے کسی کو یا روکنے کا سبب بنتا ہے، وہاں ظلم اور الحاد کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی غیرت اس بات کو برداشت نہیں کرے گی، اس لیے کہ وہی وہ جگہ ہے جہاں سے توحید کی روشنی پھوٹتی ہے، وہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہوتا ہے، وہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے پوری انسانیت کے درمیان اعلان کروایا کہ پورے انسانیت کا گروہ، انسانیت کا جو گروہ بھی چاہے، جب چاہے وہ اس گھر کا آ کر طواف کرے، اس گھر میں آ کر قیام کرے، اس گھر میں آ کر رکوع اور سجدے کرے، اس گھر میں آ کر اللہ کی بندگی بجا لائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے، یہی وہ گھر ہے جس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے بہت سارے انبیاء کو تو نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس کائنات کے امام، سارے نبیوں اور رسولوں کے امام الانبیاء والرسل، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث فرمایا، اور آپ کے ذریعے ساری انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا، وحدانیت کا، اتباع نبوی کا، سیرت نبوی کا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
نقش قدم کی پیروی کا درس ساری انسانیت کو دلوایا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی اجاگر کرنے کے بعد، ہدایت کی روشنی جلانے کے بعد، ہدایت کی روشنی پھیلانے کے بعد یہ اعلان کر دیا کہ مکہ والو تم یہ چاہتے ہو کہ اس روشنی کو یہیں بجھا دیں، یہ روشنی لے کر میرا جو بندہ یہاں مبعوث کیا گیا ہے اس کا قلعہ کما کر دیں، اس کو قتل کر دیں، اس کو یہاں سے اس سرزمین سے مٹا ڈالیں۔ سن لو، اللہ رب العالمین تمہارے اس چاہت کے برعکس، تمہاری اس چاہت کے برعکس تم چاہتے ہو کہ اس روشنی کو بجھا دو، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ روشنی پھیلے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک کر بجھا دیں۔ یعنی ان کی ساری قوت، ان کی ساری طاقتوں کو اللہ تعالیٰ نے منہ کے پھونک کے برابر قرار دیا، منہ کے پھونک کے برابر قرار دیا کہ منہ سے پھونکیے تو چراغ کبھی بجھتا بھی ہے اور کبھی نہیں بھی بجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں مکہ کے لوگ کہ یہ اللہ کی روشنی کو منہ سے پھونک کر بجھا دیں، اور اللہ اپنی روشنی کو مکمل کرنے والا ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہے یہ کافر اس کو ناپسند کرے، اللہ اپنی روشنی کی تکمیل کرے گا، اللہ اپنی روشنی کو مکمل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی مکے سے اور مکے کی اسی سرزمین سے کس قدر روشنی پھیلائی کہ پورا جزیرہ عرب ہی نہیں، پوری زمین اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھنے والی بن گئی۔ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس سرزمین میں، اس مبارک سرزمین میں، اس قابل احترام سرزمین میں، اس مقدس سرزمین میں اگر کوئی الحاد اور ظلم کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اللہ کی مسجدوں سے روکنے والوں سے زیادہ بڑے ظالم دوسرے کوئی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم چاہے جو مسجد بنائیں، جس طرح کی مسجد بنائیں، جتنا چاہے اس میں سہولتیں رکھ دیں، لیکن اللہ کے کسی ادنا بندے کو بھی روکنے کی جرأت نہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کو بڑی ناپسند ہے، بڑی ناپسند ہے کہ اللہ کے لیے بنائی گئی ایک جگہ جہاں اللہ کی بندگی کرنا کوئی بندہ چاہتا ہو اسے اس سے روک دیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین برداشت نہیں کرتا، چاہے ہم جو بورڈ لگا لیں اپنی مسجدوں پر، لیکن یقین جانیے کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین نے تو مسجدوں کیا اور دینی اداروں کیا ہمیں عام معاملات میں جوڑنے کی کوشش کی ہے، ہمیں آپسی بھائی چارگی کا حکم دیا ہے، ہمیں پڑوسیوں کے حق نبھانے کا حکم دیا ہے، ہمیں اپنے دروازے پر آنے والے مہمانوں کی قدر کرنے کا حکم دیا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین نے یتیموں اور مسکینوں کے حقوق کو نبھانے کا حکم دیا ہے۔ اور ہماری حالت یہ ہو جائے کہ ہم مسجد میں بھی ایک صف میں کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں، یہ بڑی ہی بے غیرتی کی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آنے والا ہر بندہ اس طرح سے مل کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے قدم سے قدم، اپنے کندھے سے کندھا ملا کر اس طرح سے ایک ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اعلان ہو، اللہ رب العالمین کی بندگی کا اظہار ہو، اللہ رب العالمین کے لیے تقوی اور خلوص للہیت کا ظہور ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس نے اس کائنات کی ساری دولت کے سے زیادہ قیمتی دولت جو ہمیں الفت کی، محبت کی، اتفاق کی، اتحاد کی دی تھی، جو ہم پوری کائنات کی ساری دولت کو دے کر کے بھی چاہتے تو نہیں خرید سکتے تھے، وہ دولت اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، الفت و محبت کی، آپسی بھائی چارگی کی، آپسی اتفاق و اتحاد کی۔ اس کو اگر ہم لٹا دیں تو اللہ رب العالمین اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن پاک میں لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو اس طرح سے جوڑ دیا ہے کہ زمین کی ساری چیزوں کو اگر تم خرچ کر دیتے تو ایسی الفت نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو اس قدر مضبوطی سے پکڑ لو کہ کبھی تمہارے یہاں تفرقہ بازی کا نام نہ آ سکے، کبھی تمہارے یہاں گروہ بندی کا نام نہ آ سکے، کبھی تمہارے یہاں طائفہ اور جماعتیں بنانے کا اور گروہوں کے بنانے کا نام تک نہ آ سکے۔ اس طرح سے اللہ کی رسی کو پکڑو کہ ہر ایک کی زبان
اللہ کی رسی کے لیے کھلے اور ہر ایک کی زبان اللہ ہی کی رسی پر بند ہو جائے. اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے سامنے ہر ایک گھٹنا ٹیک دے. اللہ کے فرمان اور اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کے سامنے ہر ایک خاموشی اختیار کر لے. ایسا اتفاق و اتحاد اور ایسی الفت و محبت اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس طرح سے دنیا کے معاملات میں جوڑنا چاہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. مومن کے لیے عمارت کی حیثیت رکھتا ہے. جس طرح سے ایک عمارت کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کو سپورٹ کرتی ہے, دوسری اینٹ کو قوت پہنچاتی ہے, اسی طرح سے ایک مسلمان عام معاشرے میں, عام زندگی میں, دنیاوی زندگی میں اس طرح سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے جس طرح سے یہ اینٹ سپورٹ کرتی ہے. لیکن ہم کہاں ہیں؟ ہم خود اندازہ کریں. کیا اللہ رب العالمین کی نصرت, اللہ رب العالمین کی اعانت, اللہ رب العالمین کے تعاون, اللہ رب العالمین کی غیب سے مدد کے ہم حقدار ہیں؟ اللہ رب العالمین کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے, اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لاتے ہوئے ہم اس کے حقدار بن سکے؟ یا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو حکم دیتا ہے اس حکم پر کام دھرنے کی ضرورت ہے, اس حکم پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اس حکم پر سوچنے کی ضرورت ہے. مسجدیں بٹ جائیں اور لوگوں کے دل بٹ جائیں, مسجدوں کی صفیں بٹ جائیں, مسجدوں کی نمازوں کے اوقات بٹ جائیں اور مسجدوں میں بھی ٹولیاں لگنے لگیں, مسجدوں میں بھی بورڈ لگنے لگیں, مسجدوں میں بھی کسی گروہ کو آنے سے روک دیا جائے اور کسی گروہ کے آ جانے کے بعد مسجدیں بھی دھو ڈالی جائیں, تو یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے, بڑی ناانصافی کی بات ہے, بڑے ظلم کی بات ہے, بڑے فسق و فجور کی بات ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی بات ہو رہی ہے. ہمارے اور آپ میں سے ہر ایک پر یہ ضروری ہے کہ اللہ کی اس بات پر ہم غور کریں اور اللہ رب العالمین کی بات جب ہمیں سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنے والے بن جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. رب العالمین دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے فلسطین, عراق, افغانستان, شام اور اسی طرح سے یمن کی سرزمین جو چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, برما کی سرزمین پر جو حالات ہیں, رب العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما دے, ان کو امن و شانتی کی فضا نصیب فرما دے. ہماری اس سرزمین پر بھی جو لوگ, اللہ رب العالمین تو جانتا ہے کہ جو لوگ اس سرزمین کے امن و شانتی کو مٹانے کے در پہ ہیں, اس سرزمین سے امن و شانتی کی فضا کو چھین لینے کے در پہ ہیں, رب العالمین تو ان کو ناکام کر دے اور اس سرزمین کو امن و شانتی کی فضا تو اپنے فضل سے نواز دے. رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم میں سے جو لوگ مریض ہیں انہیں شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. ابھی جمعہ سے پہلے ایک صاحب نے فون کیا کہ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے. رب العالمین تو جانتا ہے کہ اس منبر سے ان کے لیے بھی جو کہتے ہیں اور جو نہیں کہتے ہیں ان کے لیے بھی سارے مریضوں کے لیے دعا ہوتی ہیں. رب العالمین جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے ان مریضوں کو بھی, اور جنہوں نے دعا کی درخواست نہیں کی ہے ان مریضوں کو بھی رب العالمین تو ایسی شفا دے جس کے بعد کوئی مرض باقی نہ رہ جائے. شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں ان کی جائز کمائی کا بندوبست فرما دے. جو روزگار والے ہیں انہیں توفیق دے کہ وہ حلال کمائی کی فکر کرے, حرام سے بچنے والے بن جائیں. رب العالمین انہیں اس بات کی بھی توفیق دے کہ وہ تیرے کلمے کی بلندی اور تیرے دین کی نشر و اشاعت کی خاطر بھی خرچ کرنے والے بن جائیں. رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہم میں سے جن کے پاس اولاد ہے انہیں توفیق دے کہ وہ ان کی ایسی تربیت کریں کہ ان کی وفات کے بعد کم از کم ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکیں. رب العالمین جن کے پاس اولاد نہیں ہے رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل سے ان کی اولاد نیک اولاد جیسی دولت سے نواز دے. رب العالمین ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں توفیق دے کہ وہ ان کی خدمت کر کے جنت کما سکیں, اور جن کے والدین وفات پا چکے ہیں رب العالمین ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, انہیں اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں جگہ دے. رب العالمین ہم میں سے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. رب العالمین ہمارے زندوں کو بھی بخش دے, ہمارے مردوں کو بھی بخش دے, ہمارے مردوں, ہماری عورتوں, ہمارے بچوں سب کی اصلاح فرما دے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے, ہماری بچیوں کی اصلاح فرما دے, ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. رب العالمین تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمارے بچے جو تعلیم کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں رب العالمین انہیں اعلیٰ تعلیم اور اچھی تربیت, ایسی دینی تربیت کا رب العالمین ان کے لیے بندوبست فرما دے کہ دنیا دیکھے کہ یہ اسلام کو ماننے والا نوجوان ہے جو دنیاوی علوم سے جڑنے کے باوجود بھی
اللہ اپنے رب کو اور اپنے رب کے بھیجے ہوئے رسول کو بھلا نہیں سکا ہے۔ رب العالمین ایسے نوجوان ہمارے نوجوانوں کا ایسا ہی بنا دے۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب وفات دے ایمان پر وفات دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم۔